الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم مفتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ثم قل ربی زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ وہو الحکیم الخبیر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحابہ بارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا۔ جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ۔ سبحان اللہ، اللہ آمین۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، جس کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جان ہے، جو مالک ہے، خالق ہے، الرحمن ہے، الرحیم ہے۔ اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ہمیشہ ہی پڑھتے رہیں، اپنی زبانوں کو میٹھا میٹھا بناتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے حاضر خدمت ہوں۔ اور آج ماشاءاللہ تجوید کا لیسن نمبر جو ہمارے پاس ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچانے کے لیے نمبر 7 اور 8 جو ہیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ پیش کرنے کی کوشش کروں گی، ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ میرا پڑھنا، آپ لوگوں کا سننا صحیح اپنے بارگاہ، جو صحیح پڑھا گیا ہو اپنے بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، اور ہم سے جو غلطی خطا ہو جائے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے۔ خالص عمل ہی قبول ہوگا۔ تاجدار مدینہ منورہ سلطان مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بروز قیامت کچھ مہر بند صحیفے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں نصب یعنی پیش کیے جائیں گے، تو اللہ عز و جل فرشتوں سے فرمائے گا یہ کہ یہ چھوڑ دو اور یہ قبول کر لو۔ فرشتے عرض کریں گے، یا رب العز و جل تیری عزت کی قسم، ہم تو اس میں خیر ہی دیکھتے ہیں۔ اللہ عز و جل جو سب سے زیادہ جاننے والا ہے ارشاد فرمائے گا، یہ اعمال میرے غیر کے لیے کیے گئے تھے، آج میں وہی عمل قبول کروں گا جو میری رضا کے لیے کیے گئے تھے۔ یہ حدیث مبارکہ نمبر 129 ہے، دار قطنی کتاب الطہارت باب النیت۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے، کیونکہ نیت کے بارے میں ہم ہر روز ماشاءاللہ سے حدیث مبارکہ بھی پیش کی جاتی ہے اور پڑھی بھی جاتی ہے، کہ دین کو کفایت کرنے والی حدیثوں کے مطابق سے ایک یہ ہے کہ حضرت سیدنا امام ابو داؤد علیہ رحمۃ اللہ ودود فرماتے ہیں، انسان کے دین کے لیے جو ہے نا یہ جو روز پیش کی جاتی ہیں، ان میں سے یہ ایک اور حدیث میں، یہ 4 حدیثوں کا ذکر ہے اس میں، الاعمال بالنیات ہے نا، انما الاعمال بالنیات، یعنی اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اور نمبر 2 الحلال بین والحرام بین، کہ حلال بھی ظاہر ہے اور حرام بھی ظاہر ہے۔ نمبر 3 من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، کہ فضول باتوں کو چھوڑ دینا انسان کے اسلام کی خوبیوں میں سے ہے۔ نمبر 4 پہ لا یکون المؤمن مؤمنا حتی یرضی لاخیہ ما یرضیہ لنفسہ، بندہ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تو یہ ماشاءاللہ سے آپ لوگوں کے ساتھ یہ حدیث نمبر جو آخر میں پڑھی گئی اور پہلے بھی پڑھی گئی، ان کے آخر میں تو یہ حوالہ ہے کہ اس کا نمبر ہے 4638، اور تاریخ بغداد سلمان ابن اشت، اس کے ساتھ میں حوالہ ہے 58/9۔ تو یہ کیا ہے، نیت پہ ہم ہر روز ماشاءاللہ سے
آج کل ساری اپلوڈ ہوتی ہے کہ سارا ہی کام نیت کا ہے، کہ دل کے ارادے کو کہتے ہیں نا، اور پھر دل میں کیا ہے، اوپر سے کیا ہے، یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمیں دل کیا کہہ رہا ہے اور نیت کیا کہہ رہی ہے۔ تو اسی وجہ سے پھر ہمارے سے غلطیاں مشابہ بھی ہوتے ہیں، اللہ کی حاضریوں میں غیر حاضریاں بھی ہوتی ہیں، تو پھر کیا اینڈ پہ آخر انسان کہہ دیتا ہے اللہ غفور الرحیم ہے۔ تو میری بہنوں، میرے یہ اللہ تو غفور الرحیم ہے، اللہ تو مہربان ہے، لیکن ہم بندے کیا کرتے ہیں، یہ ذرا غور طلب بات ہے۔ اپنی مرضی کے مطابق جب آسانی ہو تب ٹائم دے دیا، جب نہیں ہو تو چلیں، اللہ غفور الرحیم ہے۔ اسی کے ساتھ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بھی تمام جتنے بھی اسلامی بہن بھائی، ہم سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ راہ ہدایت پہ لے کے آئے، اور اللہ کے کلام کے لیے ہم چوائس نہ کریں کہ ہم ٹائم ہوگا تو کر لیں گے، نہیں ہوگا تو بعد میں کر لیں گے، کیونکہ زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، ایک پل کا بھروسہ نہیں ہے۔ جو وقت مل جاتا ہے اس کو غنیمت سمجھیں، اور اس کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نظر کرم ہو ہم سب پر، اور ہمیں ہدایت اور روشنیوں کی طرف جانے میں ہمارے پاؤں جو لڑکھڑائیں نہ، کیونکہ اصل مقام جو ہے نا وہ دائیں ہاتھ میں جب نامہ مال آئے گا تو آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو وعدہ سچا کیا ہے جنت کا، جس کی خواہش انسان بیٹھے بٹھائے کرتا ہے، تو اس کے لیے محنت تو کرنی پڑے گی نا، کیونکہ دنیا میں ہی دیکھ لیں ہم لوگ محنت کے لیے کتنی جد و جہد کرتے ہیں، لیکن آخرت کے لیے اپنا محاسبہ کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ ہم سب کی تمام غلطیوں خطاؤں کو معاف کر کے ہمیں روشنیوں کی طرف بلانے والی تعلیم کے ساتھ اپنا دنیاوی کام چھوڑ کر ہمیں حاضر ہونا چاہیے۔ اسی کے ساتھ آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ رحمہ فروز یوٹیوب کو جو ہے سبسکرائب کریں، ابھی تک کسی نے نہیں کیا، اور اس کے اوپر بیل کا آئیکن ہے اس کو آل پہ کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی اللہ تعالیٰ کے پیغام کے ساتھ آپ تک ویڈیو پہنچ سکے۔ بہت شکریہ آپ سب جو دیکھتے ہیں، اور آگے اس کو شیئر کریں تاکہ روشنیاں ہر دل میں یہ اللہ تعالیٰ کی نورانیت پہنچے۔ قرآن پاک کو صحیح حق کے ساتھ ادا کرنا اور پڑھنا یہ بہت ضروری ہے، اور یہ دین کی تعلیم لینے کے لیے تجوید کا سیکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ جب تک تجوید کا فاؤنڈیشن ہے قرآن پاک کو پڑھنے کے لیے ہمیں مخارج کا سیکھنا، تو یہ ایک جد و جہد ہے، کوشش ہے، کیونکہ زندگیاں بسر ہو گئی ہیں، لیکن بعض لوگ کہتے ہیں یہ مشکل ہے، مشکل نہ بنائیں اپنے آپ کو۔ دنیا کا مشکل سے مشکل ترین کام جو انسان کر گزرتا ہے اپنے فائدے کے لیے، تو یہ تو بہت بڑا فائدہ ہے، نیک اعمال کمانا، اور بار ایک لفظ کو رپیٹ کرنا کے لیے، ایک لفظ پڑھنے کے لیے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو کتنے حروف ہیں قرآن پاک کے، ماشاءاللہ ملا کے پڑھے جاتے ہیں، رپیٹ کیے جاتے ہیں۔ ٹائم لگانا جو ہے نا قرآن پاک کے لیے سیکھنا، تجوید کے سلسلے دینی تعلیم کو سیکھنا، یہ کچھ ضائع نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے نیکیاں لکھتے رہتے ہیں، اور یہ نیکیاں کام آئیں گی جب ججمنٹ ڈے ہوگا، فیصلہ ہوگا، تو پھر انسان کو پتہ چلے گا دنیا میں کیا 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 نہیں کیا۔ آئیے اس پیغام کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ جو میں کہوں گی کہ ہماری سول جو سوئی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جگائے، اور اپنے وقتوں میں سے وقت نکال کر رحمہ فار آل یوٹیوب کو ضرور دیکھیں، یہ آپ سب کی سہولت کے لیے ہے، لیکن ایک دفعہ پڑھنے سے، ایک دفعہ سیکھنے سے، ہاں اتنے کو نالج ہو تو آ سکتا ہے، لیکن قرآن پاک ایسا جو بار بار پڑھا جاتا ہے، بار بار اس کی تعلیم لینی ہے، بار بار اس کو رپیٹ، تو وہاں سے آپ لوگ رپیٹ کر سکتے ہیں۔ یہاں آن لائن ماشاءاللہ کلاس ہوتی ہے، بلیک بورڈ بھی ہے اور سمجھایا بھی جاتا ہے، تو آپ لوگ اللہ کے آگے حاضری نکالنے کے لیے آیا کریں۔ اب آج انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ لوگ سے یہ جو سبق نمبر 7 ہے مدنی قاعدہ تجوید کا، اس میں سے کرتے ہیں الحمدللہ، اور کوشش کرتے ہیں کہ قرآن پاک کو درست پڑھا جائے۔ تو اس میں سے مزید دیکھتے ہیں کہ آج جس کا میں اکثر آپ لوگوں کو ذکر کرتی ہوں، کیونکہ رحمہ فار آل پہ تجوید کے بھی اپلوڈ کیے جاتے ہیں لیسن، اور اس کے ساتھ ماشاءاللہ سیرت نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بک بھی شروع کی گئی ہے، جو کہ پیر شریف کو یعنی منڈے جس کو کہتے ہیں سوموار،
اس کو ایک دن ہفتے میں کی جائے گی، اور دوسری دن ماشاءاللہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بک ایوری ٹیوزڈے کی جاتی ہے، اور پھر ایوری تھرسڈے ایک حدیث مبارک اپلوڈ کی جاتی ہے۔ قصص الانبیاء ماشاءاللہ سے شروع ہو گئی ہے۔ تو ان چیزوں کا جاننا پڑھنا بہت ضروری ہے، بجائے کہ ہم دوسری طرف اپنی توجہ لگائیں۔ آئیے آج انشاءاللہ تعالیٰ تجوید کے پہلے لیسن جو پہنچے ہیں اس میں حروف مدہ کا آپ لوگوں کے ساتھ آج شیئر کرتی ہوں کہ حروف مدہ کا جو ذکر ہوتا ہے قرآن پاک میں ماشاءاللہ آیت مبارکہ پڑھتے ہوئے اس کی فل ایکسپلینیشن تو ہوتی ہے، لیکن چلیں جن کو ابھی کلاس نہیں لے رہے ان کے لیے سہولت ہے کہ وہ لوگ رحمہ فرال پہ دیکھ لیں اور قرآن پاک کو درست پڑھنے کی کوشش کرتے رہیں۔ آمین ثم آمین۔ اللہ میری اور آپ کی، ہم سب کی نسلوں کی، آنے والی نسلوں کی ہدایت پہ لے کے آئے، اور ہدایت کی روشنیوں میں رہتے ہوئے دنیا سے ایمان کے ساتھ رہیں، ایمان کے ساتھ جائیں، اللہ راضی، اللہ کا حبیب راضی ہو جائے۔ آمین ثم آمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو جیسا کہ آپ لوگوں کو مدنی قاعدہ دیا بھی گیا ہے، لیکن جو کوئی رحمہ فار آل یوٹیوب دیکھتے ہیں یا آن لائن آ رہے ہیں تو آپ لوگوں کے ساتھ قاعدے سے بھی ریپیٹ کیا جاتا ہے کہ یہ لیسن نمبر 4 ہے، اور سکرین پہ جو میری بہنیں آن لائن ہیں وہ ان کے ساتھ سکرین شیئر بھی ہوئی ہے۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں حروف مدہ کس کو کہتے ہیں اور کتنے ہیں، جو میں اکثر کہتی ہوں۔ اس علامت کی کیا ہے جو سب سے اوپر ہے، تو میں سامنے ایسے قاعدہ بھی کروں گی تاکہ آپ لوگ اس کو ریڈ کر لو، جو یوٹیوب پہ جو میری بہنیں، بچے، بھائی سب جو دیکھ رہے ہوں گے تو اس کو دیکھ سکیں اس کو کلیئرلی۔ تو اس لیے میں آگے یہ قاعدے سے آپ لوگوں سے شیئر کر رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو یہ پیج نظر آ جائے جو ہم کرنے جا رہے ہیں اور کر رہے ہیں اس کو، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ تو اس کا کیا حروف مدہ ہے؟ حروف مدہ جو ہے نا وہ کتنے ہیں ہر وقت میں، اور سب سے پہلے ٹاپ پہ کیا ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے، اس علامت یعنی بیبی دال ہے، اس کو جزم کہتے ہیں۔ جس حرف پر جزم ہو اسے ساکن کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ساکن حرف اپنے پہلے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو آج ہم ساکن بیبی دال کا جو ہے نا پیج نمبر حروف مدہ کا 7 اس کا بھی ساتھ میں دیکھتے ہیں، اس میں جزم کا بھی ہے۔ تو ساکن حرف اپنے پہلے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے۔ متحرک کیا ہے کہ جو حرکت والا، یعنی کہ اگر با ہے تو اس کے اوپر حرکت زبر ہے تو وہ متحرک ہو گیا، یعنی حرکت کے ساتھ اگلے کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے گا، اور ایک بار تشدید والا اپنے پہلے حرف اور حرکت کے ساتھ ملا کے پڑھا جاتا ہے، اور دوسری دفعہ کیا ہے کہ اپنے اٹ سیلف حرکت کے ساتھ جو اس کے اوپر دی ہوتی ہے اس کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، لیکن اس کو لمبا نہیں کیا جاتا، یعنی اس کو سٹریچ ہماری لانگ وائس نہیں ہوتی، 2 دفعہ پڑھ جاتا ہے تشدید والا۔ سوری، ابھی ہمیں جزم کے ساتھ آتے ہیں، میں تشدید پہ چلے گی، وہ انشاءاللہ وہ بھی آ گیا۔ جزم والا حرف جو ہے نا اس کو ہے اپنے پہلے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے۔ حروف مدہ آگے دیکھیں، فین ہے، میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتی ہوں کہ سب سے پہلے بیبی دال، اس جزم کو علامت کو کیا کہتے ہیں؟ جزم، سکون بھی کہتے ہیں، ساکن بھی کہتے ہیں۔ جس حرف پر جزم ہو اسے ساکن کہتے ہیں، یعنی نون کے اوپر بیبی دال ہو تو اس کو ساکن کہتے ہیں، کیونکہ پچھلے شروع میں تشدید بھی بیچ میں انشاءاللہ ریپیٹ کیا گیا تھا، اس لیے میں ریپیٹ کر رہی ہوں اس کو دوبارہ کہ سب سے پہلے ہم جزم کو کلیئرلی سمجھ لیں۔ ساکن حرف اپنے پہلے سے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے، جیسے کہ تشدید والا بھی ایکسپلینیشن ہوگی پہلے اس میں، تو چلیں اچھی بات ہے، لیکن ابھی ساکن کی کلیئرلی ہوگی۔ اب اس کے بعد نمبر 3 پہ دیکھیں، حروف مدہ 3 ہے، اکثر آپ لوگوں سے کیا جاتا ہے، یہ دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے حروف مدہ کتنے ہیں؟ 3 ہیں، 3 ہیں، اور یہ کون سے ہے؟ الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ، یہ حروف مدہ کہلائیں گے، ورڈ حروف۔ اور کیا آگے لکھا ہوا ہے کہ الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا، لیکن الف کو ساکن کبھی نہیں کہنا، اور با کا آگے الف کا، تو جیسے آپ ساتھ میں اگزامپل بھی دیکھ رہے ہوں گے قاعدے کے، با الف زبر با، تو با کے ساتھ زبر تھی اور الف کو ساکن نہیں کہنا، تو یہ الف مد آ گیا، با الف بیفور زبر۔ اور اس کے ساتھ دوسری اگزامپل دی گئی ہے واو ساکن مدہ کی، وہ کیسے ہے کہ واو ساکن ہوگی اس سے پہلے پیش ہوگی، اور اس سے پہلے آپ لوگ یہ دیکھیں اگزامپل بھی دیکھ رہے ہوں گے، دیکھیں
میں آپ لوگوں کو قاعدے کے ذریعے سمجھانا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ دیکھیں تو آپ لوگوں کو زیادہ سمجھ آئے گا کہ شروع میں دیکھیں الف مدہ کی اگزامپل ہے اور اس کے بعد ہے واو مدہ کی اگزامپل کہ واو ساکنہ ہے. ہم ہر ساکن واو کی نہیں دیکھیں گے، اس سے پہلے حرکت کو دیکھیں گے کہ یہاں زبر ہے یا پیش ہے، جو اکثر آپ لوگوں کو ایکسپلینیشن میں بتایا جاتا ہے. تو اس کے ساتھ یہ ہے واو مدہ آ گیا. اس کی پروننسیشن کتنی ہوگی؟ الف مدہ واو مدہ کی ایک الف. اس کے بعد دیکھیں یا مدہ تھرڈ آ گیا. با دیکھیں یا ساکن ہے، اس سے پہلے زیر ہے، تو یہ تینوں حروف مدہ آ گئے. یہ یاد رکھیے قرآن پاک میں یہ تینوں اس پوزیشن میں آئیں گے، الف بیفور زبر، واو ساکن بیفور پیش، یا ساکن بیفور کسرہ یعنی زیر کہتے ہیں. تو یہ تینوں حروف مدہ ہیں، ٹھیک ہے. تو ان کو ایک ایک الف ادا کرنا ہے ان کو. اس کے بعد آ جاتے ہیں کہ حروف مدہ کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے. تو ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ. تو شکر ہے آج کا یہ لیسن آپ لوگوں سے شیئر ہوا، جو رحمہ فار آل یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں ان کے لیے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں صحیح حروف مدہ اور اس کے ساتھ الٹا پیش کا بھی لیسن ہے. اس الٹا پیش کیسے؟ اکثر یہ آپ لوگوں سے ماشاءاللہ آیت مبارکہ پڑھتے ہوئے الٹا پیش کا بھی آپ لوگوں سے رپیٹ کیا جاتا ہے کہ کھڑا زبر اور نیچے وہ تو کھڑا زیر ہے، پھر الٹا پیش ہو تو وہ بھی حروف مدہ کے قائم مقام اسی طرح ہی ایک الف کی ادائیگی کرنی. یعنی کہ آپ کہہ دیں اسی ایسے قائم مقام کا مطلب ہے وہی فیملی کہلاتا ہے اسی طرح کی. تو وہ لیسن نمبر 8 ہے کھڑی حرکات والا، جو کہ آپ لوگوں سے شیئر کیا جائے گا. معذرت آج اس میں تشدید کا بھی لیسن جو ہے نا رپیٹ ہو گیا. چلیں اچھا ہوا ہمارا ماشاءاللہ سے تشدید کا بھی رپیٹ ہو گیا. تو یہ ماشاءاللہ کھڑی حرکات کا جو ہے یہ آپ لوگ دیکھیں تو لیسن نمبر کیا ہے؟ 8 ہے. اس میں کھڑی حرکات ہے، کھڑا زبر ہے، پھر نیچے آ گیا تو کھڑا زیر ہو گیا، اور الٹا پیش ہے کیونکہ پیش کو الٹا کر دے تو الٹا پیش ہو گیا. پھر اس کے بعد دیکھیں اس کو کیا کہتے ہیں، تینوں کو ایک حرکت ہے اور تینوں کو بولیں گے تو یہ حرکات کہلائیں گے. ٹھیک ہے، تینوں کا کیا ہے؟ حرکات کہلائیں گے. اب آپ لوگ دیکھ بھی رہیں گے اگزامپل تا کے اوپر کھڑا زبر ہے تو کیسے پڑھے؟ تا کھڑا زبر تا، تا کھڑا زیر تی، تا الٹا پیش تو، تا تی تو. تو ان کو ہم نے ایک الف سٹریچ کیا نا، کیونکہ ہمیں حروف مدہ کی طرح ان کو ادا کرنا ہے. تو اس لیے قرآن پاک میں ضرور ان لوگ یہ چیزیں آپ لوگوں کو اب آ جانی چاہیے، کیونکہ ماشاءاللہ سورۃ آل عمران جاری ماشاءاللہ اس کی آیت نمبر 193 تک ہو چکی ہے. تو یہ حروف لین کا آگے آ گیا نمبر 9 جو ہے. حروف لین کا اکثر آپ لوگوں سے شیئر ہوتا ہے کہ لین کتنے ہیں. حروف مدہ تو 3 ہیں اور 2 کیا ہے؟ کھڑا زبر اور الٹا پیش بھی آپ لوگوں سے کہ وہ بھی اسی طرح اسی ادا ہونا ایک الف. اب لین کا اکثر آپ لوگوں سے کیا جاتا ہے کہ حروف لین کو سٹریچ نہیں کرنا. یہ بھی مدنی قاعدہ آپ لوگوں کو دیا گیا ہے، یہ دیکھیں. تو اس میں لین کا رول ہے. لین کا مطلب ہے کتنے ہیں؟ 2 حرف ہیں، واو ساکن اور یا ساکن، اور دونوں سے پہلے کیا ہوگا؟ زبر ہوگی. جیسے نیچے آپ اگزامپل دیکھ رہے ہیں، با واو زبر باؤ، با. آگے دیکھیں یا ہے، یا ساکن ہے. تو ہم اس کو لمبا نہیں کریں گے، ہر ساکن یا کو لمبا نہیں کرنا. با کو اس لیے کرنا کہ اس کی پروننسیشن ہے، با واو زبر باؤ، با یا ساکن بئی، یعنی کہ اس کو ملاتے ہوئے ہم نے اس کو سٹریچ نہیں کرنا. تو یہ ہوگا لین کا قاعدہ. ٹھیک ہے. تو ماشاءاللہ اس لیے کہ روزانہ آیت میں اس کو کمپلیٹ کیا جاتا ہے، اس کو بتایا جاتا ہے. تو آج انشاءاللہ تعالیٰ اس کا پراپر لیسن جو اپلوڈ ہو رہا ہے تاکہ آپ لوگ تصویر کے ساتھ اس کا بھی دیکھ لیں. اور اگر کسی نے مدنی قاعدہ یہ اپلوڈ کرنا ہے پھر تو بہت ہی اچھی بات ہے، کرنا چاہیے. تو یہ آپ لوگوں نے فرق دیکھنا ہے کہ ہر یا ساکن ہر واو ساکن کو سٹریچ نہیں کرنا، اس سے پہلے حرکت کو ضرور دیکھنا ہے کہ پیش ہے، زیر ہے، زبر ہے، کیا ہے. اب انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ آ جائیں کہ میں آپ لوگوں سے یہ کہتی ہوں کہ یہ جیسے سکون والا ہے
اس میں کتب جدن آتا ہے. یہ لیسن نمبر 11 ہے آپ لوگوں کے مدنی قاعدے میں. پلیز ڈاؤن لوڈ کر لیجئے جس نے کرنا ہے. میں انشاءاللہ تعالی ویب سائٹ یہ بھیجی بھی ہوئی ہے، اور آپ لوگ مدنی قاعدہ جو ہے نا ماشاءاللہ سے دعوت اسلامی کا اس میں سے ہم پڑھتے ہیں، تو آپ لوگ اس کو بھی کر لیں. تو یہ سکون یعنی جزم، پراپر جزم کا جو ہے نا، پہلے تو ہم نے صرف وہ جزم والا ایک چیپٹر دیکھا تھا نا، اب پراپر کام اس کا آ گیا اس میں، کیونکہ کلکلا لیٹر آ گیا نا. تو کلکلا لیٹر جو ہوتے ہیں وہ جزم والے ہوں تو کیسے پڑھنا ہے، اور اگر اس پہ تشدید ہے تو وہ کیسے پڑھنا ہے. یہ تو آپ لوگوں سے شیئر ہوتا ہے ہر قرآن پاک کی آیت میں، لیکن آج آپ لوگوں کے سامنے یہ پورا پراپر لیسن اپلوڈ کیا جا رہا ہے کہ اس کو سب سے پہلے دیکھیں. یہ جزم ہے، اور جزم کے ساتھ یہ دیکھیں سب سے پہلے انہوں نے لکھا، جیسا کہ پیچھے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، ابھی میں نے شروع میں رپیٹ کیا تھا کہ یہ بیبی جو دال ہے، یہ ایک لائن ہے نا، یہ لائن حرف کاؤنٹ ہوتا ہے، یعنی الف بھی ہو سکتا ہے، با بھی ہو سکتا ہے، تا بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی الف سے یاد آئے. تو یہ جو لائن لگائی ہوتی ہے یہ ایک حرف کی نشانی ہوتی ہے کہ حرف کو اس کا ہوتا ہے، اور اس کے اوپر دیا ہوا ہے کہ یہ دیکھو بیبی جزم ہے. یہ کبھی نیچے نہیں آتی، اوپر ہی ہوتی ہے. دیکھیں تو ساکن اس کو بیبی دال کو جزم اور ساکن کہتے ہیں. اور دوسری بات کہتے ہیں جس حرف پر جزم ہو اس سے ساکن. یہ تو ہم نے شروع میں بھی پڑھ لیا اور ادھر بھی ریپیٹ ہو گیا ماشاءاللہ. اب نمبر 2 پہ اب دیکھیں جزم والا حرف جو ہے اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب تیسرے نمبر پہ دیکھیں، یہ بڑی غور طلب بات ہے، اکثر آپ لوگوں کو ماشاءاللہ آیت میں ماشاءاللہ بتایا جاتا ہے کہ یہ دیکھیں کہ جب حمزہ ساکنہ ہوگا، یعنی حمزہ کے اوپر یہ دیکھیں الف بھی ساتھ لکھا ہوا، تو اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں کہ یہ حمزہ بن گیا کیونکہ اس کے اوپر پیش آ گئی ہے. یہ دیکھیں تو وہ حمزہ بن گیا، الف نہیں رہا. اس لیے حمزہ الف کو کبھی بھی ساکن نہیں کہتے، اور حمزہ کے الف کے اوپر الف زبر پیش زیر آ جائے، جزم آ جائے تو حمزہ بن جائے گا. تو اس لیے الف کو الف ہی پڑھتے ہیں، تو انہوں نے ساتھ میں بتا دیا. اور جب یہ حمزہ ہے تو حمزہ کو اگر اوپر ساکن کا ہم چیپٹر پڑھ رہے ہیں تو اس کے اوپر بیبی دال ہے حمزہ کے، تو یہ کیسے پڑھی جائے گی؟ آلویز، نوٹ ون ٹائم، آلویز. جب آپ حمزہ ساکنہ دیکھیں تو اس کو اگر زبر ہے تو ا، زیر ہے تو اے، ا اے او، پیش ہے تو او، تو جھٹکے سے یعنی کہ واضح پتہ چلے ا اے او. تو یہ دیکھا ہمیشہ آلویز جھٹکے سے پڑھنا ہے اس کو، کوئی آپ کو بتائے یا نہ بتائے. ابھی آپ لوگوں نے یہ سیکھ لے، بنیاد ہے. اب اس کے نیچے آ جائے لائن پہ حروف قلقلہ ہیں، اور کتنے ہیں؟ ہاؤ مینی؟ 5 لکھے ہوئے ہیں، 5 ہیں. اور 5 کون سے؟ ساتھ میں انہوں نے بتایا ہوا ہے قوف، او، با، جیم، دال. تو یہ کیا بن گیا؟ کتب جدن. 2 حروف بن گئے نا، تو ہمیں آسانی رہے. اگر کوئی سیپریٹ یاد کرنا چاہتا ہے یا چاہتی ہے تو نو پرابلم، آپ لوگ سیپریٹ اس کو یاد کر لیں. لیکن بجائے کہ ہم سیپریٹ ہمیں بھول جائے کہ کون کون سے حرف ہیں، 2 حروف بنا دیا کتب جدن، تو ہمیں پتہ چل جائے گا ان 2 ورڈز میں، حروف میں کون کون سے لیٹر آئے ہیں، حروف آئے ہیں، تو زیادہ آسانی ہو جائے گی. اب آگے دیکھیں کہ جب یہ کتب جدن یعنی 5 حروف جو قلقلہ ہے، اکثر آیت پڑھاتے ہوئے ماشاءاللہ ایکسپلینیشن میں کیا جاتا ہے کہ جب یہ قلقلہ ساکن ہوں، یعنی کہ انہی حروف کے اوپر جزم آ جائے، جیسے جزم کا ہم نے پڑھا بیبی دار، تو ان کو کیسے پڑھنا ہے؟ قلقلہ کے معنی پہلے سمجھ لیں کہ اس کا معنی کیا ہوتا ہے. قلقلہ کے معنی ہے جنبش اور حرکت کے ہیں. ان حروف کے ادا کرتے وقت مخرج میں جنبشی ہوگی، جس کی وجہ سے آواز لوٹتی ہوئی نکلے گی، یعنی ہلانا نہیں ہے. یہ ایکو ساؤنڈ میں، جیسے آپ خالی کمرے میں کھڑے ہوں تو آ کریں تو پلٹ کے واپس آ جائے، یا ماؤنٹین میں جائیں تو وہاں ایک اونچی سی آواز لائیں تو وہ پلٹ کے بعد اس کو کہتے ہیں ایکو ساؤنڈ. تو اس طرح ایک تو یہ ادا کرتے وقت مخرج میں ایسے آتا ہے. جب یہ ساکن ہو، آپ دیکھیں سب سے پہلے تو ہم نے قلقلہ سمجھا کہ کتنے ہیں، 5، پھر اس کا مجموعہ سمجھ لیا وہ ہے کون کون سے.
پھر ہے کہ ان کی ایکو ساؤنڈ آئے گی، پھر ہے کہ اب یہ اس کے اوپر ان الفاظ کے اوپر ساکن حرف یہ ہوں، بیبی دال آ جائے، جزم آ جائے، جس کو سکون کہتے ہیں، تو ان کو پڑھنا کیسے؟ تو ان میں قلقلہ خوب ظاہر ہوگا، قلقلہ خوب ظاہر ہوگا. جیسے کہ آپ لوگ اگزامپل میں دیکھیں گے کہ سب سے پہلے یہ دیکھیں حمزہ تا زبر ات. اب یہ دیکھیں اکثر ایسے ساؤنڈ ہوتا ات، تا کو جھٹکا دیا جاتا ہے، یہ ساکن کو ہلا دیا جاتا ہے، اس کو موومنٹ نہیں کرنا. ات ات یہ ایکو ساؤنڈ میں میری آواز واپس آ رہی ہے، میں اس کو ہلا نہیں رہی، اور میری زبان جو ہے نا اوپر والے جا ہمارا ہے نا دانتوں والا، وہاں جا کے یہ جا کے بالکل سٹاپ سائن نہیں ہوتا، اس کے ساتھ جا کے چپک کے رہ جاتی. ات ات. تو میں نے ایسے نہیں کہا ات، نہیں، ات حمزہ زیر حمزہ تا زیر ات حمزہ تا پیش ات. اب میں یہ نہیں کر ات 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 نہیں، کیونکہ یہ دیکھیں یہ ابھی جماؤ کے ساتھ، اس لیے کہ اس کے اوپر تشدید نہیں آئی، جب تشدید آئے گی پھر جماؤ کے ساتھ پڑھنا. تو انشاءاللہ اگلے نیکسٹ میں آ جائے گا کہ جب قلقلہ لیٹر کے اوپر تشدید ہوگی، یعنی 3 دندانے والا وہ آتے اس کو تشدید کہتے، تو پھر خوب جماؤ سے اس کو ادا کرنا. پھر اس کی آئے گی جب ادھر تشدید ہوگی نا جزم کے جگہ، تو یہ کیسا ہے ات 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 ات. تو پھر اس کو خوب جماؤ سے پڑھا جائے گا. وما علینا الا البلاغ المبین. تو اس کی پریکٹس کیجئے، آپ لوگوں کو قاعدہ دکھایا جا رہا ہے، آپ لوگ اس کو دیکھیں تو اس کو یاد کریں الحمدللہ، اور ڈاؤن لوڈ کر لیجئے تاکہ ہماری آسانی کے لیے، اور بار بار آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ حروف صوت بھی ہیں اس میں. صوت کا مطلب ملی جلی آواز والے حروف، یعنی ایک ہے نا تا، پھر ہے تو، تا تو، پھر نیچے کیا ہے زا سے آ رہا ہے، پھر اس کے بعد را، سافٹ پڑھنے والا. تو یہ حروف صوت کے ساتھ ہے کہ ملی جلی حروف والے. اور حروف صوت کا چیپٹر بھی آپ لوگوں کو ماشاءاللہ سبحان اللہ آپ لوگوں کی سہولت کے لیے رحمہ فار آل یوٹیوب پہ اپلوڈ کر دیا گیا ہے، وہ ادھر سے ضرور دیکھیں اور اس کی پریکٹس کریں بار بار. ایک بار پڑھنے سے نہیں، اس کو بار بار پریکٹس کریں، اس کی مشق دی ہوئی ہے اس کے اوپر، قاعدے کے اوپر، اس کو کریں. قرآن پاک میں سے الفاظ ہیں جو آپ لوگوں کو لیسن دیا جاتا ہے، اس میں سے مشق کریں. پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالی اب آگے ہے نون ساکن اور تنوین اور اظہار کے جو، اور اخفا. یہ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں، تو آپ لوگوں سے انشاءاللہ تعالی یہ اپلوڈ کر دیے جائیں گے. اکثر اوقات آپ لوگوں کو کہا جاتا ہے نا کہ یہ دیکھیں، لیکن میں ابھی آپ لوگوں کو دکھا دیتی ہوں کہ تاکہ آپ لوگ اس کو یاد کر لیں کہ ہمارے 15 لیٹر جو ہے نا وہ ہے کون سے جو ہم نے یاد کرنے ہیں. تو اور ہلکی لیٹر، تو اس میں اگر 2 جو ہے نا وہ سبق نمبر 12 میں ہیں، اور 2 اس کے رول جو ہے نا سبق نمبر 14 میں ہیں. تو انشاءاللہ آج ہم اس کے 2 جو ہے نا نون ساکن اور تنوین کے، یہ ہم 2 کریں گے، اور 2 پھر انشاءاللہ نیکسٹ کر دیے جائیں گے. یہ دیکھیں اب سبق نمبر ماشاءاللہ سے یہ 12 ہے. اس میں شروع میں انہوں نے بتا دیا کہ نون ساکن اور تنوین دونوں کے قاعدے یہ چل رہے ہیں، اور چاروں کے نام ہیں اظہار، اخفا، پھر ادغام اور اقلاب. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے جو کون سا قاعدہ ہے وہ کوئی میری بہن پڑھے گی میرے ساتھ پلیز. سب سے پہلا، کیونکہ سکرین آپ لوگوں کے ساتھ شیئر ہو رہی ہے، آپ لوگ آن لائن جو ہیں، سب سے پہلا ہے اظہار. تو اس کو جی نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقے میں سے کوئی حروف آ جائے تو اظہار ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین میں غنہ نہیں کریں گے. حروف حلقے 6 ہیں، اور وہ یہ ہیں حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا. ماشاءاللہ سبحان اللہ. لیکن تھوڑا سا اور پریکٹس کیجئے، بارک اللہ. آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھا شیئر کیا. رپیٹ کر لیتے ہیں. حمزہ، کیا کہنا؟ حمزہ.
ہا حمزہ ہا عین خا غین خو، پورے مخارج کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ یہ ہلکی لیٹر ہے، 6 ہے، دیکھ لیں، کاؤنٹ کر لیں، ہاؤ مینی 6 ہلکی لیٹر ہیں۔ یہ ہلک کی کیوں کہتے ہیں؟ یہ گلے سے ادا ہوتے ہیں، 2 اپر پارٹ سے، 2 درمیان سے، 2 نیچے سے، تو یہ اس لیے ان کا نام ہے ہلکی لیٹر۔ جب بھی نون ساکن ہوگا یا تنوین آگے تو اس کے بعد والا لیٹر جو یہ ان میں سے کوئی ہوگا تو وہاں غنہ نہیں کریں گے، ان کو ظاہر کر کے نون ساکن اور تنوین کو پڑھا جائے گا۔ لیکن اس کے بعد نیچے نمبر 2 قاعدہ جو ہے نا وہ ہے اخفا کا۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں اخفا کر کے غنہ کریں گے، یعنی ہلکی لیٹر پہ غنہ نہیں کریں گے، لیکن یہ جو اخفا لیٹر آ جائیں گے نا، یہ دیکھیں کتنے ہیں ماشاءاللہ۔ کوئی میری بہن پڑھے گی مخارج سے؟ چلے میں پڑھ دیتی ہوں، ماشاءاللہ۔ یہ کتنے ہیں پہلے تو کاؤنٹ کریں، 15 ہیں، 15۔ اور یہ 15 نمبر دیکھ کے ڈر نہیں جانا، میرے یہ ہے، یہ کیا کہ سگنل دے اپنے، اس کی ترتیب کو ذہن میں رکھتے ہوئے۔ یہ بہت آسان ہے ماشاءاللہ۔ کیا ہے کہ پہلے آتا ہے حرف تا، پھر تا، پھر جیم، پھر دال، پھر ذال، پھر زا، کیونکہ یہاں وصل نکلے گی، یہ وصلنگ حروف ہے، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف۔ تو یہ ذرا ساؤنڈ پہ بھی پروننسیشن دیکھیے گا کیسی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جب یہ فالونگ لیٹر 15 ہے، ان میں سے کوئی بھی ایک لفظ نون ساکن اور تنوین کے بعد ان میں سے فالونگ لیٹر یعنی آفٹر، اور آپ اگزامپل بھی دیکھ رہے ہیں، یہ دیکھیں، تو پھر ان پہ غنہ کریں گے، پھر ان پہ غنہ ہوگا۔ جیسے کہ میں ایک جوڑ کر دیتی ہوں آپ کے سامنے، وہ آپ لوگ دیکھیے گا۔ سب سے پہلے تو فرنٹ پہ ہے نا، آپ لوگ دیکھیں، میم نون زیر من، یہ دیکھیں، اس کو میں نے ایسے نہیں پڑھا من، میں نے جزم کو ہلایا نہیں ہے، میں نے بڑے معروف طریقے سے پڑھا ہے، میم نون زیر من، پھر کیا، حمزہ زبر آ، جیم زبر جا، آجا، لام 2 زیر لن، آجا لن۔ اب میں ملاؤں گی، کیا کروں گی، من آجا لن، تو یہاں میں نے غنہ نہیں کیا کیونکہ اس کے بعد ہلکی لیٹر آ گیا حمزہ۔ اب اسی طرح ریڈ حروف میں دیکھیں آپ لوگ، یہ دیکھیے تو یہ جو لائن شروع ہو رہی ہے اس میں آپ دیکھیں ایک ریڈ حروف میں جوڑ کروں گی، وہ ہے میم نون زیر من۔ ابھی میں غنہ نہیں کیا، کیوں؟ ابھی میں نے فالونگ لیٹر کا میں نے اس کو ہجے نہیں کیے۔ اب دیکھیں، جیم واو پیش جو، اب دیکھیں میں نے پیچھے سے ملانا ہے تو اب یہاں غنہ ہوگا کیونکہ میں نے فالونگ لیٹر کے جوڑ کر لیے، پڑھ لیا اس کو۔ کیا کہوں، میاں جو، اس کا بھی ایک الف ڈوریشن ہوگا غننے کا، اور ناک میں واضح کے اس کو پرناؤنس کیا گیا۔ آگے عین 2 زیر عین، میاں میاں جو عین، تو دیکھا ادھر غنہ کیا، کیوں؟ جب جوڑ کیا یہاں تک تو نہیں کیا، جب فالونگ لیٹر کا جوڑ کر لیا تو پیچھے سے ملایا تو یہاں غنہ اب کرنا ہے، فالو کرنا ہے رول۔ تو یہ دونوں اگزامپل ہلکی لیٹر اور آ گیا تو نہیں غنہ کرنا، اور فالونگ لیٹر میں سے یہ کوئی آ گیا، یہ دیکھیے فالونگ لیٹر میں جیم ہے نا نون ساکن کے بعد، تو یہاں غنہ کرنا ہے۔ تو میں نے دونوں طریقے سے پڑھ دیے، جوڑ کر کے بھی اور پھر ملا کر بھی۔ وما علینا الا البلاغ المبین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون،
وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرا پڑھنا اور آپ کا سننا صحیح جو ہم لوگ نے پڑھا سنا، قولوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم نے سنا، ہم نے جانا، اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے، ہماری غلطی خطا کو بخش دیجئے، کیونکہ ہم نے تیری طرف پلٹ کر آنا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی خیر اور بھلائی عطا فرما ہم سب کو، اور ہم سب کی مدد فرما، تو طاقت والا ہے، ہم سب کو صحت و تندرستی دے، تاکہ ہم تجوید کے ساتھ سیکھ کر قرآن پاک کو اس کے حق کے ساتھ ادا کر کے پڑھیں، تاکہ تو راضی ہو جائے۔ یہ تیری کلام ہے اللہ پاک، یہ پاک کلام ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ یہ تعلیمات ہم لوگ کے لیے بہت ضروری ہے حاصل کرنی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو میری بہنوں کو ابھی تک ٹائم نہیں مل رہا، وہ آئیں کلاس میں، سیکھیں اس کو، اور رحمہ فار آل یوٹیوب پہ جا کر اس کو بار بار کھول کے پریکٹس کریں، اس کو سیکھیں، اور قرآن پاک کو جب بھی پڑھیں دیکھیں کوالٹی کے ساتھ پڑھیں۔ یہ نہیں کہ ہم نے پارہ تو پڑھ لیا ہے یا ہم نے رکوع تو پڑھ لیا ہے، لیکن اس میں ہم نے مسٹیک کتنی کر دی، ہمیں مشابہ کتنے ہو گئے کہ ہمیں جہاں گناہ کرنا ہے نہیں کیا، اور جہاں کرنا ہے وہاں پتہ ہی نہیں کرنا ہے کہ نہیں، وہ ہوا ہی نہیں، اور پھر ایک لفظ چینج ہو گیا، حمزہ سے آئین ادا ہو دیا، آئین کی جگہ حمزہ لے جاتے ہیں، اور پھر ذال کی جگہ ذا پہ سیٹی ہونی ہے ذال پہ کر دیتے ہیں۔ حرف تا اور تو میں فرق ہے۔ اسی طرح حروف صوت انہوں نے دیے 16 آپ لوگوں کے لیے اپلوڈ کر دیے گئے ہیں۔ اور آج جو ہم نے لیسن پڑھا کہ نون ساکن تنوین کے بعد یہ ہے، تو ایسے ایک لفظ کو چینج کر دینا بالکل اپوزٹ، تو بالکل ہم تو وہ تو بہت بڑی مسٹیک ہے، بہت بڑی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج تک ہم نے جانے انجانے میں جو پڑھا، ہم نے تیری محبت، تیری عبادت کرتے ہوئے پڑھا، اپنی آخرت کے لیے، نامہ مال کے لیے، کہ اللہ تیرا کلام ہے اور ہمیں یہ پڑھنا ہے۔ ہمیں نہیں پتہ تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ، لیکن تو جانتا ہے ہماری نیتوں کو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرما کر ہمیں صحیح درست قرآن پاک پڑھنے کے لیے تجوید کو آسان بنا دے، جو کہ لوگوں کو لگتا ہے یہ مشکل ہے، لیکن مشکل نہیں ہے کوئی بھی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل مانگا کریں کہ ہر کام جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے، اپنے آپ کو تیار کیا کریں کہ یہ کام مشکل نہیں ہے، میں اپنے رب تعالیٰ سے دعا کروں گی تو رب تعالیٰ میرا مدد کرے گا انشاءاللہ۔ درود پاک زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں، اول آخر میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کرم ہو ہم پر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے حبیب کا امتی سمجھ کر معاف فرما دے، جانے انجانے میں غلطیاں معاف فرما کر آئندہ جتنی بھی زندگی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں صحت تندرستی کے ساتھ صحیح مخارج سیکھ کر، چاہے ہم ایک ہی لفظ پڑھیں سیکھیں، قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے، دیکھیں تو آپ لگے رہیں کوشش میں، ہم سب کو کوشش کرنی ہے، اور کیا ہے اس کوشش میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے امید رکھنی ہے، کیونکہ لا تقنطوا من رحمت اللہ تعالیٰ کی امید سے نام میں امید نہیں ہونی۔ اور کبھی دل میں جھٹکا، مطلب ہوتا ہے کہ تجوید مشکل ہے، اور کبھی ہوتا ہے کہ ہمیں اب عمر ہو گئی ہے کیا کرنا ہے، بعض اوقات ایسے بھی وسوسے آتے ہیں، تو اس مردود کے پیچھے مت لگیے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی تسبیح کیا کریں اپنے اوپر، اور پھر کیا تعوذ اور تسمیہ پڑھا کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیارے حبیب پہ درود پاک بھیجا کریں، تو اللہ تعالیٰ کے پاک کلام میں بہت طاقت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے۔ اپنی پوری کی پوری توجہ اپنی آخرت کی طرف سوچتے ہوئے لگائیں، اور اپنے نامہ مال درست بھیجنے کی کوشش کریں۔ اب جب کہ ہمیں پتہ چل گیا کہ تجوید کے ساتھ صحیح مخارج کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھنا چاہیے، تو کیوں نہیں، تو کوالٹی کے ساتھ آپ بھیجیں اللہ رب تعالیٰ کے ہاں۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہماری نسلوں کو، آنے والی نسلوں کو صحیح قرآن پاک مخارج کے ساتھ ادا کرتے ہوئے میننگ سمجھے، اس پہ عمل کر کے زندگی بسر کرنے والا بنائے، غرور اور تکبر سے بچائے اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے پاک نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پڑھا کریں، سنا کریں،
وہ بھی ہم ماشاءاللہ اپلوڈ ہونا شروع ہوگی رحمہ فار آل یوٹیوب پہ۔ دوسرا بات یہ ہے کہ سنت نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی پڑھ کے صرف پڑھنا ہی نہیں ہے، کتاب کو ایک سائڈ پہ نہیں رکھنا، نہیں، اس پہ عمل بہت ضروری ہے۔ عمل جب تک نہیں کریں گے پھر تکبر نہیں کرنا کہ ہم نے سیکھ لیا، نہیں، اور اس کو اپنے پاس نہ رکھیں۔ میرا پلیز ریکویسٹ ہے، سب تک پہنچائیں، جو اپنے پیارے ہیں آپ لوگوں کے، ان کے ساتھ شیئر کریں، دعویٰ میں میرے ساتھ مل کر ہم سب کو ایک دوسرے کی اصلاح کی کوشش کرتے رہنا ہے بِإِذْنِ اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رضا کے لیے، اللہ راضی، اللہ کا حبیب راضی، ہم سے سب راضی ہو جائیں، بس اسی کوشش میں۔ دنیا بہت خوبصورت ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت نعمتیں عطا کی ہیں، اللہ تعالیٰ کا حمد و ثنا کے ساتھ شکر کرتے ہوئے ہر وقت عاجزی انکساری کے ساتھ زندگی بسر کریں تو سکون کی زندگی، اللہ تعالیٰ اطمینان کے دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے۔ یہ ماشاءاللہ سبحان اللہ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں وضو میں رہیں، درود پاک کی زیادہ زیادہ اپنی زبانوں پہ رکھیں اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا کے ساتھ، تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ امید ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے نا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت فضل مانگا کریں، ایک دوسرے کی دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و مان میں رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ، ہم انسان ہیں، ہم سے کوئی غلطی خطا ضرور ہوئی ہوگی، اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف فرما دیجئے۔ آپ سب سے بھی التماس ہے کہ ہم سب ایک چھوٹی سی کوشش کر رہے ہیں، اس کوشش میں مل کر ایز اے انسان کچھ ہو معاف کیجیے، ایک دوسرے کو معاف کر کے سویا کریں۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیسن کے لیے پھر دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اپنی دعا میں یاد رکھیں، اور رحمہ فار یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور اس کا بیل کا آئیکن آل پہ کر دیں تاکہ۔ بہت شکریہ جو لوگ ابھی تک دیکھ رہے ہیں، اور لائک اور شیئر بھی کر دیجئے، بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبی محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم۔